الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سبق ہے ہمارا ظہور مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عقیدے کے تعلق سے ہمارا یہ سبق ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا یہ کب آئیں گے، یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نشانیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، ان میں سے ایک امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہے، اور اسی طرح دجال کا خروج ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول، یاجوج ماجوج، دابت الارض کا خروج وغیرہ وغیرہ۔ لہذا یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ ظہور مہدی یعنی حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور آنا، فرما رہے قیامت کی علامات کبریٰ میں سے پہلی علامت امام مہدی کا ظہور ہے۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری علامتیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بہت سارے سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے بارے میں جتنا علم آپ کو ہے اتنا ہی مجھے ہے، یعنی نہ آپ کو قیامت کے بارے میں علم ہے کہ وہ کب آئے گی، نہ مجھے اس کے بارے میں۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی تھی، جیسے کہ ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے بدن چلنے والے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور ان پر فخر کریں گے، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں قیامت کی۔ اور اسی طرح ہم بہت ساری جگہ پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، گانے بجانا عام ہو جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، جس طرح آج ہو رہا ہے۔ یہاں پر جو بیان فرمایا جا رہا ہے وہ قیامت کی بڑی نشانی کے تعلق سے ہے، کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک پہلی نشانی یہ ہے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا۔ تو قیامت کی علامات کبریٰ میں پہلی علامت امام مہدی کا ظہور ہے۔ مہدی کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ مہدی لغت میں ہر ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں۔ ہر وہ انسان جو ہدایت یافتہ ہو، ہدایت پر ہو، اس کو مہدی کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر اس عالم کو جس کا علم صحیح ہو مہدی کہا جا سکتا ہے، اصطلاح کے اعتبار سے نہیں، لغوی معنی جو ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے ہر اس عالم کو مہدی کہا جائے گا جو صحیح علم رکھتا ہو، اور بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر سچے اور پکے مسلمان کو مہدی کہا جا سکتا ہے، لغت کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے نہیں، لغت کے اعتبار سے ہر پکے اور سچے مسلمان کو بھی مہدی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ذکر ہے، جس مہدی موعود کا ذکر احادیث میں آیا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر جس مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قیامت کے یہ احادیث کے اندر فرمایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں اس کے ظہور کی خبر دی ہے، اس سے مراد ایک خاص شخص ہے، ایک خاص آدمی۔ وہ کون ہے؟ وہ ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کا نام جو ہے وہ محمد ہوگا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان میں سے ہوں گے، اور نام ان کا محمد ہوگا، اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور سیرت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ اتنی بات یاد رہی۔ خاندان جو ہوگا وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان میں سے ہوں گے، اور ان کے والد کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہوگا، اور سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ نبی نہیں ہوں گے، ان پر وحی نہیں اترے گی، اور وہ نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کریں گے، یہ ہم پڑھ چکے پہلے۔ اور مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، یعنی تربیت جو ہوگی ان کی وہ مدینہ کے اندر ہوگی، مکہ میں ان کا ظہور ہوگا، مکہ کے اندر ان کا ظہور ہوگا،
اور شام اور عراق کی اولیاء اور ابدال ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور آگے بیان مزید فرما رہے ہیں کہ جو خزانہ خانہ کعبہ میں مدفون ہے، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے، اور پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ حکومت پہلے عرب کے اندر ہوگی اور پھر ساری دنیا کے اندر پھیل جائے گی، اور پھر دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، جبکہ اس سے بیشتر ظلم اور ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ یعنی دنیا اس سے پہلے ظلم اور ستم سے بھری ہوئی ہوگی، لیکن جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالیں گے، ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے، تو اس موقع پر پھر وہ عدل اور انصاف کو قائم فرمائیں گے۔ شریعت محمدیہ کے مطابق آپ کا عمل ہوگا، شریعت محمدیہ کے مطابق آپ کا عمل ہوگا۔ کس کا؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شریعت محمدیہ کے مطابق عمل ہونے کا کیا مطلب؟ کہ وہ کوئی نئی شریعت کا دعویٰ نہیں کریں گے، وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، اور وہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اسی پر وہ عمل کریں گے۔ امام مہدی کے زمانے میں دجال نکلے گا، اور انہی کے زمانے بادشاہت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی منارے پر فجر کی نماز کے قریب نازل ہوں گے۔ ہم یہ پہلے پڑھ چکے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا؟ جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فجر نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر جا چکے ہوں گے، اور شور اٹھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہاں تشریف لائیں گے؟ جو دمشق کی جامع مسجد ہے اس کے جو مشرقی منارہ ہے اس پر تشریف لائیں گے۔ اور پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نماز پڑھانے کے لیے بھی فرمائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نماز کی اقامت جو ہے وہ آپ کے لیے کہی جا چکی ہے، لہذا آپ ہی نماز پڑھائیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ امام مہدی نصارہ سے جہاد کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ مجھے لگتا ہے سمجھ آ گیا ہوگا اتنا سا، پھر سے سن لیجئے خلاصے کے طور پر۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے ہوں گے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور پرورش ان کی مدینہ کے اندر ہوگی، اور بیعت جو کریں گے وہ مکہ کے اندر کریں گے، خانہ کعبہ کے سامنے۔ اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے اپنی حکومت میں؟ خانہ کعبہ کے اندر جو یہ خزانہ مدفون ہے اس خزانے کو جو ہے وہ تقسیم بھی فرمائیں گے، اور پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف بھی قائم فرمائیں گے۔ اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور جامع مسجد دمشق کی جامع مسجد ہے اس مسجد کا جو مشرقی منارہ ہے اس پر تشریف لائیں گے، اور وقت جو ہوگا فجر کی نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر جا چکے ہوں گے، اس موقع پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ آسمان سے نزول فرمائیں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ نصارہ کے خلاف جو ہے وہ جہاد کریں گے۔ آگے چلیے۔ دوسرا ہے خروج دجال۔ ہم پیچھے بتایا میں نے کہ قیامت کی جو علامات ہیں، بڑی علامات جو ہیں، ان میں سے پہلی نشانی بیان فرمائی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہونا، اور قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے۔ خروج دجال یعنی دجال کا نکلنا احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، یعنی دجال کا نکلنا احادیث متواترہ اور اجماع امت سے خروج دجال ثابت ہے۔ دجال اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ دجلن سے مشتق ہے، دجلن جس کے معنی ہے لغت میں بڑے جھوٹ، مکر، فریب اور حق اور باطل کو غلط کرنے کے۔
حق اور باطل کو غلط کرنے کے دجل، لغوی معنی پھر سے سنے اس کے، لغوی معنی جھوٹ، مکر، فریب، حق اور باطل کو غلط کرنے کے ہیں۔ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر جھوٹے اور مکار کو دجال کہہ سکتے ہیں، جیسے پیچھے بتایا کہ لغت کے اعتبار سے جو ہے ہر اس آدمی کو جو پکا سچا مسلمان ہو اس کو مہدی کہہ سکتے تھے، اور یہاں پر بتایا کہ لغت کے اعتبار سے ہر اس انسان کو جو جھوٹا ہو، مکار ہو، اس کو دجال کہہ سکتے ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں جس دجال موعود کے خروج کی خبر دی گئی ہے وہ ایک خاص کافر شخص کا نام ہے۔ حدیث کے اندر جو بیان فرمایا کہ دجال کا خروج ہوگا، اس سے مراد ایک خاص شخص ہے، اور وہ کافر شخص ہے جو قوم یہود سے ہوگا، اور مسیح اس کا لقب ہوگا۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، اور مسیح کا مطلب ہوا جس کی آنکھ ہاتھ پھیر کر صاف اور ہموار کر دی گئی ہو اس کو، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں کاف، فا اور را لکھا ہوا ہوگا۔ کاف، فا اور را جو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوا ہوگا، کاف فا را یعنی کفر۔ سب سے پہلے اس کا ظہور کہاں ہوگا؟ شام اور عراق کے درمیان ہوگا۔ کہاں ظہور ہوگا؟ اس کو بیان فرما رہے کہ سب سے پہلے اس کا ظہور جو ہے شام اور عراق کے درمیان ہوگا، اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ وہ آ کر کے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ پھر اصفہان آئے گا، وہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے۔ بعد ازاں وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ حق تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کی کرشمے اور شعبدے ظاہر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہوگی، جس کو چاہے گا اس کو مارے گا، جس کو چاہے گا اس کو زندہ کر دے گا۔ اسی طرح اس کے پاس اللہ رب العزت نے اس کو یہ طاقت دی ہوگی کہ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور ایک قسم کی جہنم بھی ہوگی۔ جو اس کو مانے گا تو اس کے اعتبار سے وہ اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو نہیں مانے گا تو اس کے اعتبار سے اس کو، نہ ماننے والے کو جہنم میں اور ماننے والے کو جنت کے اندر ڈالے گا۔ یہ کرشمے اور شعبدے وہ دکھائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت دی ہوگی بندوں کے امتحان کے لیے۔ لیکن آخر میں وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا، اور پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس کے قتل پر ہرگز قادر نہ ہوگا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ شخص دعوی خدائی میں بالکل جھوٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اس کو قتل کرنے کی طاقت دی ہوگی، تو آخر میں وہ اس کو قتل کرے گا، اور قتل کرنے کے بعد پھر اس کو زندہ کرے گا۔ جب وہ اس کو زندہ کرے گا پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن وہ اس کو قتل نہیں کر پائے گا۔ جب وہ اس کو قتل نہیں کر پائے گا، اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ اور آگے کچھ اور چیزیں بتلا رہے ہیں جس سے یہ صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ اپنے دعوی خدائی میں، جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس میں جھوٹا ہے۔ کیا کیا؟ مثلا اول تو اس کا کانا ہونا ہی اس کے خدا نہ ہونے کی نہایت روشن اور بین دلیل ہوگی، یعنی وہ خدا نہیں ہے، خدائی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا ہے؟ اس سے ثابت ہو گیا کہ اس کی ایک آنکھ ہی کانی ہے، اس کی ایک آنکھ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ خدا ہوتا تو وہ اپنی آنکھ کو درست کر لیتا۔ جو آدمی اپنی آنکھ کو درست نہیں کر سکتا وہ کیا خاک خدائی کا دعویٰ کرے گا؟ نمبر 2 یہ کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا، جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، بندہ، یہ تو کافر ہے۔ اور سوم یہ کہ قتل کرنا ایسا فعل ہے جو بشر کی قدرت میں داخل ہے۔ جب اس میں یہ قدرت باقی نہ رہی کہ وہ دوبارہ قتل کر سکے تو خدا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جو آدمی ایک بار قتل کرے اور قتل کرنے کے بعد زندہ کرے اور زندہ کرنے کے بعد دوبارہ نہ مار سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ تو کافر ہے۔ اور یہ جو چند روز اس کے ہاتھ سے احیاء موتا کا ظہور ہوتا رہا، فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کا فعل تھا، جو اللہ رب العزت نے کا فعل تھا، جو اللہ کے ہاتھ سے محض استدراج، ابتلا اور امتحان کے طور پر کرایا گیا تھا۔ یعنی ابھی جو سوال اٹھتا ہے کہ وہ تو زندہ کر رہا تھا، چند دنوں میں اس نے زندہ بھی کیا، مارا بھی،
تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے امتحان کی خاطر اس کو یہ طاقت دے دی تھی، تاکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزمائے کہ یہ کیا کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک ہو گیا کہ ظہور مہدی، یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور، اور دوسری نشانی ہو گئی کہ دجال کا خروج۔ اب ہے کہ خروج دجال کب ہوگا، یعنی دجال جو ہے وہ کب آئے گا، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ خروج دجال، امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد نصارہ سے جہاد اور قتال کریں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہر ہوں گے تو وہ نصارہ سے جہاد کریں گے، یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام واپس ہوں گے اور شہر دمشق میں مقیم ہوں گے اور مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گے، تو اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ کب؟ جس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو نصارہ سے جہاد کریں گے، اور جہاد کرنے کے بعد وہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے شام واپس ہوں گے، اور شام کے اندر جو دمشق کا شہر ہے وہاں پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم ہوں گے، اور مسلمانوں کے جو انتظام ہے، حکومت کے جو انتظام ہے اس میں مصروف ہوں گے، تو وہاں پر جو ہے اس موقع پر دجال کا خروج ہوگا۔ دجال اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا، یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا، مگر مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ یمن سے ہو کر کے مکہ آئے گا، لیکن مکہ میں چونکہ فرشتوں کا پہرا ہوگا تو مکہ کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ جب مکہ سے مایوس ہو جائے گا تو مدینہ کے دروازوں پر کی طرف رخ کرے گا، جب مدینہ کے اندر داخل ہونا چاہے گا وہاں پر بھی مدینہ منورہ کے دروازوں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بالآخر پھر آ کر شام واپس آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارے پر فجر کی نماز کے وقت دو فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے اور اس لعین کو قتل کریں گے۔